على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أولياءه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم و بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبارک کے حوالے سے آج ہم شان اولیاء پر گفتگو کریں گے۔ وہ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں، اور کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون، کہ صرف متقین ہی اولیاء ہیں۔ یعنی ولی کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی۔ ولی جو ہے وہ صاحب تقوی ہوگا۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ اس کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر خاردار کانٹے والی وادی ہو اور جب تم اس سے گزرو تو کیا کیا جائے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کپڑوں کو سمیٹ کر گزروں گا تاکہ کوئی کانٹا جو ہے وہ کپڑے کو نہ لگ سکے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو ہر سو گناہوں کے، شر کے کانٹے، برائی کے کانٹے، اگر ان سے بچتا ہوا نیکی کے راستے پر چلتا ہوا بحفاظت گزر جاتا ہے تو وہ صاحب تقویٰ ہے۔ اور جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں وہ عارفین ہوتے ہیں۔ عارف کا معنی ہے اللہ کی معرفت رکھنے والے، اور ان کے دل جو ہے وہ تقویٰ کے مرکز ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی تقویٰ کی عملی مثال ہوتی ہے۔ وہ صرف قال نہیں بلکہ حال کے قاری ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں،
خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس روایت کو نقل کیا ہے، انہ قال ان لکل شیء معدنا ومعدن التقوی قلوب العارفین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کان یعنی چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ اور تقوی کی کان، تقوی کا چھپا ہوا خزانہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ عارفوں کے دل ہوتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو تقوی کا مخزن بنا دیا جاتا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے، یعنی جو صاحب تقوی ہے وہ اللہ کا محبوب بھی ہے، اور رب تعالیٰ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو صاحب غنا ہوتا ہے، مستغنی ہوتا ہے، جس کو دولت غنا عطا کی جاتی ہے۔ غنی ہونا جو ہے وہ صرف مال و دولت کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس غنا سے مراد دل کا غنی ہونا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سائل آتا تو کبھی بھی محروم نہیں جاتا تھا، پاس کچھ بھی نہ ہوتا لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام نوازتے تھے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ گوشہ نشین، گوشہ نشین یعنی وہ دنیا سے کنارہ کش کر لیتا ہے، وہ دنیا میں تو رہتا ہے لیکن دل میں دنیا نہیں اس کے رہتی، اس لیے کہ اگر دل میں دنیا آ جائے تو وہ شخص تو ولی کے کسی مقام پہ فائز ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے نفرت کی ہے، اس دنیا کو ملعون قرار دیا ہے، رب تعالیٰ نے اس کو ملعون کیا ہے، رب تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو جو دنیا کی چاہت میں گرا ہوا ہو، جس کا مقصد صرف دنیا ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ادنى الرياء شرک۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اگلی صف میں بیٹھوں، امام جب تکبیر اولیٰ کہے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے میں کہوں اور لوگ دیکھ کر کہیں جی بڑا نمازی ہے، قاری قرآن ہے، خوبصورت آواز ہے، تلاوت کرتا ہے، اور اس کے دل میں ہو کہ لوگ اس قرآن کی وجہ سے میری رسپیکٹ کریں اور کہیں جی قاری ہے، بہت بڑا قاری ہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، عالم دین ہے، اور اگر وہ علم صرف اس لیے پہنچاتا ہے کہ لوگ اس کے غلام بن جائیں، دکھاوا کر رہا ہے،
اور جو شخص دکھاوا کرے گا روز قیامت اس کو کوئی اجر و ثواب عطا نہیں کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے شرک اکبر کی نفی اس امت کے لیے فرمائی ہے کہ میری امت مشرک نہیں ہو سکتی، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں بیان کیا۔ لیکن شرک خفی کا اظہار فرمایا کہ لوگ عمل کریں گے لیکن دکھلاوے کے لیے۔ اگر کوئی مال و دولت خرچ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، تو جو عمل بھی دین کے راستے میں دکھلاوے کی خاطر کرے گا اس کا کوئی اجر و ثواب روز قیامت عطا نہیں کیا جائے گا۔ وہ شخص دنیا میں بھی محروم اور آخرت میں بھی محروم کر دیا جائے گا، اور روز قیامت اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ دے مار جائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ جس کے لیے عمل کرتا رہا جا اسی سے ثواب طلب کر، میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔ سو ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا، اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارے اعمال میں ریا تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں ہے، اور اگر ہمارے اعمال میں دکھاوا ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ معمولی سا دکھاوا بھی، صرف دکھاوا نہیں بلکہ اس کی معمولی کیفیت بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے نزدیک حضور علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں وَحَبَّ الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ تبارک وتعالی الْأَتْقِيَاءُ، کہ اللہ کے نزدیک بندوں میں سے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں، جن کو تقوی کی دولت عطا کی گئی ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کا خوف عطا کیا گیا ہے، وہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ اور آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو موجود نہ ہو تو تلاش نہ کیے جائیں، یہ نشانی بیان فرمائی عارفین کی، صاحبان تقوی کی، یعنی سوسائٹی میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، انہیں معمولی آدمی سمجھا جائے گا، ان کو کوئی سٹیٹس نہیں دیا جائے گا۔ حضور شاہ فرماتے ہیں جو موجود نہ ہو تو تلاش نہ کیے جائے، اور موجود ہو تو پہچانے نہ جائیں، وہ پہچانے نہیں جائیں گے۔ اور آگے حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں سنیں، اولئک ائمۃ الہدی، سنو حضور ارشاد فرماتے ہیں وہی لوگ ہدایت کے امام ہیں، یعنی ہدایت کی امامت ان لوگوں کو عطا کر دی گئی۔ اگر ہدایت لینی ہے تو پھر ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہوگا، ان کی پہچان کو اختیار کرنا ہوگا، ان کا ادب کرنا ہوگا، ان کا احترام کرنا ہوگا، اور ان سے اکتساب فیض کرنا ہوگا۔ اور آگے حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں وَمَصَابِيحُ الْعِلْمِ، اور وہ علم کے چراغ ہیں۔ علم کے کیا ہے؟ چراغ ہے۔ وہ چراغ تو جلتا رہتا ہے، لیکن اس چراغ کو پہچاننے کی پہچان بھی رب تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور بعض لوگ محروم رہتے ہیں، یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں اس کو بیان کروں گا۔ اور جو محروم رہ جاتے ہیں وہ اس چراغ سے نہ روشنی حاصل کرتے ہیں نہ ہدایت حاصل کر سکتے، وہ محروم رہ جاتے ہیں، وہ خسارے والے لوگ۔ انہیں حضور نے علم کا چراغ بتایا ہے، اور اسی لیے ولی کی نشانی من اولیاء اللہ، صحابہ نے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، یا رسول اللہ ولی کون ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جن کے چہرے پر نظر پڑے تو اللہ کی یاد آ جائے۔
جہاں وہ ہدایت کے امام ہوتے ہیں، علم کے چراغ ہوتے ہیں، وہاں ان کے چہرے اس قدر نورانی ہوتے ہیں، اس قدر فیض والے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ ولی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا اکٹھی نہیں کرتا، اس کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے مرید کتنے ہوں گے یا میں مرید گناتا چلا جاؤں، بلکہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری بخشش اور مغفرت کیسے ہوگی، اور اگر میں بخشا جاؤں تو جن کو میں ہدایت کا طالب بنا رہا ہوں، جنہیں میں ہدایت دے رہا ہوں، ان کا ضامن بھی میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ صاحب ارشاد ایسی مسند نہیں ہے کہ جہاں پھولوں کی سیج ہو، یہ وہ منصب عالی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا وہ شخص ہوتا ہے، حضور کے دین کو جاننے والا وہ شخص ہوتا ہے۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں جگتے ہوئے گزرتی تھی، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے گزرتی تھی، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، تو وہ ولی وقت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی رات جو ہے وہ جاگتے ہوئے گزارے گا۔ اس کی راتیں جو ہے وہ سوتے ہوئے غفلت میں نہیں گزرتی، اس کی راتیں جو ہے وہ اللہ کے حضور گزرتی ہیں، مناجات میں گزرتی ہیں، گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی ہیں، اور دن میں جو ہے وہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ ولی ہوتا ہے۔ آج ہم نے پتہ کس کو ولایت بنا لیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہم تلاش کرتے ہیں بھئی ولی ایسا ہو، بھئی کوئی کرامت بیان کرو اس کی، اگر کوئی صاحب کرامت ہے تو پھر ہم اس کی بیعت کریں گے۔ ہم کرامتوں کی تلاش میں ہیں۔ کرامت کی اگر تلاش ہے تو سنیں اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ولی کرامت سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی پرواز میں جو ہے وہ رکاوٹ آ جاتی ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس لیے اظہار کرامت نہیں ہوتا، اور نہ وہ اس کے طالب ہوتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ کرامت کا اظہار ہو۔ اگر وہ کرامت کا اظہار کا طالب ہے تو وہ دنیا کا طالب ہے، وہ اللہ کا تو طالب ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کا طالب ہے تو وہ کرامت کا طالب نہیں ہوتا، وہ صرف اسی کی رضا چاہتا ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر کرامت کا اظہار ہوتا ہے تو وہ حق ہوتا ہے ولی سے۔ اور یہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ تیرتا ہوا چلے، پانی میں ڈوب جاتا ہے بندہ لیکن وہ تیر کے چل رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، اگر دین پر استقامت نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، حضور کی سنت کا وہ مخالف ہے، خود حضور سیدی غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس شخص کی اس کرامت کو دین پر پیش کیا جائے، جس کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ میں نے موضوع لیا، وہ خود بہجت الاسرار میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی اس کرامت کو دین پر پیش کیا جائے گا، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر اس کی کرامت کو قبول کیا جائے گا، وگرنہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود اور لعین ہوگا، شیطان ہوگا۔ وہ ہم نے ولایت کا لے لی ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں جی کوئی دم کرے تو ہمارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں، کوئی تعویذ ایسا مل جائے
کہ سارا کاروبار دنیا ہمارا ٹھیک ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو صاحب ارشاد ہوتا ہے وہ مرید کے لیے استاد کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا تعلق دنیا سے کاٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. بس اس کا یہ کام ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. جو تعلق خدا سے جوڑے وہ ولی ہے, اور جو تعلق خدا سے توڑے وہ ولی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, امام طبرانی نے موجب الاوس میں اس کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یا رسول اللہ آل محمد کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, کل تقی, تمام اہل تقوی آل محمد ہیں, تمام صاحبان تقوی وہ آل محمد ہیں. وَتَعَالَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاءہ الا المتقون. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ صرف متقین ہی اللہ کے اولیاء ہیں. اب چونکہ ہمارے ہاں علم کی کمی ہے, اس کے باعث بعض لوگ جو ہے وہ جب سٹیٹس اولیاء کے بیان کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ برے صغیر پاک و ہند کی پیداوار ہے, یہ وہاں پہ بس لوگوں نے ویسے جو ہے وہ سٹیٹس بنا لیے ہیں, یہ کون ہے جی, یہ قطب ہے, یہ کون, یہ قطب الاقطاب ہے, یہ کون ہے جی, یہ ابدال میں سے ہے. کبھی سوال سنا ہوگا آپ نے, سوال کرتے ہیں. آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو سوال کرنے والے ہیں کیا وہ رائٹ ہیں یا رانگ ہیں. یہ سوال کرنے والے شریعت سے جاہل ہیں, جنہیں احادیث سے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تک رسائی نہیں, جنہیں دین کی سمجھ نہیں, دین کا کوئی سٹیٹس بھی ہے, وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ احادیث میں جو ہے وہ بیان کیا گیا, تب امت جو ہے وہ اس کو آج تک بیان کر رہی ہے. اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پہ جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہوگی. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مقامات کیا حضور نے بیان کیے یا نہیں کیے, کہ دنیا میں اقطاب اور ابدال موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور غوث ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا. مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں اہل شام کا ذکر کیا گیا, جبکہ حضرت مولا علی جو ہے وہ عراق میں مقیم تھے, تو اہل عراق نے کہا اے امیر المومنین ان کو برا بھلا کہیں. تو امیر المومنین مولا علی فرماتے ہیں لا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام. ان کو برا بھلا نہ کہو, اس لیے کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ابدال شام میں سے ہوں گے. اب دیکھیں گے جو سٹیٹس ہے یہ حضور نے بیان کیا کہ نہیں کیا. عبارت کیا ہے, الابدال یکونون بالشام, کہ ابدال شام میں سے ہوں گے. اب سوال کرنے والا کتنا جاہل ہے, وہ کیسے حدیث کا انکار کر رہا ہے. لیکن اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا قصور ہے, وہ تو جاہل ہے, کیا ہم علم حاصل کرتے ہیں؟ اور اگر ہم سنتے ہیں تو کیا اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں؟ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. اور وہ لوگ جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اگر لے لیتے ہیں تو اس کو یاد کرتے ہیں, بار بار بیان کرتے ہیں, پھر ایویڈنس جو ہے وہ یاد کر کر کے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب آپ کے سامنے وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایویڈنس دینا شروع کر دیتے ہیں.
اب ہوتا کیا، وہ ہوتے تو چاہے نہیں، لیکن وہ جو تھوڑا بہت انہیں یاد ہوتا ہے وہ یاد کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بہت کچھ بھی سن کے یاد نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وہ 40 آدمی ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 40 ہوں گے، اور جب ان میں سے کوئی آدمی چل بسے، جس کا وصال ہو جائے ان میں سے کسی کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے آدمی کو لے کر آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے یسقا بہم الغیث، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے بارش عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے۔ آج تو وہ جاہل طبقہ بھی پیدا ہو چکا ہے جو حضور کے وسیلے کو ناجائز و شرک کہتے ہیں۔ حضور تو ولی کے وسیلے کو بیان فرما رہے ہیں، حضور ولی کے وسیلے کو بیان کر رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یسقا بہم الغیث، ان کے وسیلے سے بارش عطا کی جاتی ہے۔ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور تمہیں دشمنوں پر فتح و نصرت ان کے وسیلے سے عطا کی جاتی ہے، کامیابی اور کامرانی ان کے وسیلے سے عطا کی جاتی ہے۔ اور آگے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے عذاب کو ٹالا جاتا ہے۔ ذرا بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کا حال دیکھیں کیا ہو چکا ہے۔ بحیثیت مجموعی اس وقت امت کی حالت بنی اسرائیل کی سی ہو چکی ہے، مایوسی، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، دین سے بیزاری، قرآن و سنت سے بیزاری، راہ فرار دین سے۔ اور پھر دیکھیں کہ مجموعی حالت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے عذاب بھی نظر آ رہے ہیں، مہنگائی، بے امنی ہے، قتل عام ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے، لیکن بڑے بڑے عذاب ان اولیاء کے وسیلے سے رب تعالیٰ جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عذاب ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا ان چھوٹے عذابوں کو دیکھ کر ہم صبرتے ہیں؟ تو کیا ہماری حالت بنی اسرائیل سے ابتر تو نہیں ہو چکی؟ ذرا سوچیں کہ بنی اسرائیل پر جب عذاب آتے تو وہ اللہ کے حضور تائب ہو جاتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہو چکا ہے؟ اور آگے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 40 آدمی جو ابدال ہوتے ہیں یہ ایسے ہوں گے کہ جن کے دل، وہی قلوب جو عارفین کے دل ہوتے ہیں، یہ ابدال ہوتے ہیں جن کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں گے، جد الانبیاء کی طرح ہوں گے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب کو ہٹائے گا، اور انہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ابدال کہا جاتا ہے۔ اور یہ مقام و مرتبہ انہیں کیسے ملا؟ آئیے ذرا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس ابدال کا انہیں کیسے میسر آیا۔ نماز روزے سے نہیں، نماز روزے کا انکار نہیں ہے، وہ تو عمل کرے گا اس میں، لیکن انہیں یہ ابدالیت کا مقام صرف نماز روزے سے میسر نہیں آتا۔ کس سے آتا ہے؟ سنیے حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی روایت فرماتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابدال کے بارے میں پوچھا گیا،
تو آپ نے فرمایا وہ 60 ہیں. کتنے ہیں؟ 60 ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کی صفات بیان کیجیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلہم لی، ان کی صفات کو بیان کیے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ تو تکلف سے کام لینے والے ہوتے، تکلف سے کام نہیں لیتے، اور نہ ہی بدعتی ہوتے ہیں، اور نہ ہی چرب زبان ہوتے ہیں. زبان ان کی بہت زیادہ چلتی ہے، نہیں وہ یہ بھی نہیں ہوگی. اور انہوں نے جو بھی مقام حاصل کیا وہ کثرت نماز، روزہ اور صدقہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ مقام سخاوت نفس کی وجہ سے حاصل کیا، اور دلوں کی سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا، اور مخلوق کی خدمت کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا، مخلوق کی خدمت کرنے کی وجہ سے.